السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے شیر کا آخری شکار۔ اس کے مصنف ہیں اثر رومانی۔ آدم خور شیر کا نام سنتی ایک ایسے درندے کا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے جس کی خونخواری کے تصور سے دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کی درندگی کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو کبھی اس درندے سے واسطہ پڑا ہو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیر انسان سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن اگر اسے تنگ کیا جائے تو اپنی جان سلامت لے جانا معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جب شیر کسی آدمی کا خون چکھ لے تو انسانی گوشت اسے ایسا بھاتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر دیتا ہے۔ پھر سینکڑوں انسانی جانیں ہڑپ کرنے کے بعد بھی اس ظالم کا دل انسانی شکار سے سیر نہیں ہوتا۔ سن 1917 کا ذکر ہے جب میں نے اپنے بڑے بھائی ارشد کے ساتھ شمال کے خطرناک جنگل میں اپنی زندگی میں 5ویں اور آخری شیر کا شکار کیا۔ یوں تو میں نے اس سے پہلے بھی 4 شیر مارے تھے اور ہر شکار کے بعد یہ خواہش اور شدید ہوتی جاتی تھی، لیکن اس آخری شیر نے، جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں، مجھے ایسا خوفزدہ کر دیا تھا کہ میں نے ہمیشہ کے لیے شیر کا شکار کرنے سے توبہ کر لی۔ مجھے بچپن ہی سے شکار کا بے حد شوق تھا۔ ویسے بھی ایک شکاری کے بیٹے میں شکار کی امنگ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں چھوٹی عمر میں ہی والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے اصرار کرتا تھا اور پھر انہیں مجبوراً مجھے ساتھ لے جانا پڑتا تھا۔ ارشد بھی مجھ سے کچھ کم شوقین نہیں تھا، بلکہ وہ تو اکثر اکیلا ہی چھوٹی عمر میں شکار کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتا تھا۔ جوں عمر بڑھتی گئی، شکار کے شوق میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور 17 سال کی عمر میں تو بلا تامل اکیلا ہی ریچھوں وغیرہ کے شکار کے لیے جنگل میں چلا جاتا تھا۔ میری عمر 18 سال تھی کہ ارشد کاروبار کے سلسلے میں شمال چلا گیا۔ چند ہفتے بعد مجھے اس کا خط موصول ہوا کہ تم شکار کا سامان لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ شہر سے 12 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا جنگل ہے اور معلوم ہوا ہے کہ اس جنگل میں شیر ہیں۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سلیم کے ساتھ مل کر شکار کھیلنے کا پروگرام بنایا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میرے لیے یہ معمولی خوشی کی بات نہیں تھی۔ میں نے پہلے کبھی ابا جان کی عدم موجودگی میں شیر کا شکار نہ کھیلا تھا۔ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ ابا جان کے ساتھ شکار کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا کہ ارشد کے ساتھ آتا تھا۔ چنانچہ میں بلا تاخیر دوسرے روز ہی رخت سفر باندھ کر شمال روانہ ہو گیا اور 7 گھنٹے کے سفر کے بعد ارشد سے جا ملا۔ 2-3 روز آرام کرنے کے بعد ارشد، سلیم اور میں نے اتوار کو شمال کے جنگل میں جانے کا پروگرام بنایا اور دوسرے روز صبح سویرے ہی شمال کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں جنگل کے قریبی گاؤں چمن آباد پہنچ گئے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ ہم شیر کے شکار کی غرض سے آئے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور خوب آؤ بھگت کی اور مشورہ دیا کہ ایک روز ان کے پاس آرام کریں، پھر وہ ہمیں جنگل کے متعلق تفصیلات بتائیں گے جن سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ بات معقول تھی، اس لیے ہم مان گئے اور وہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ دیہاتیوں نے ہمارے قیام کا بھی بہت اچھا انتظام کر دیا۔ رات کو بہت سے دیہاتی ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک آدم خور شیر ہے اور اب تک سینکڑوں آدمیوں کی جانیں لے چکا ہے۔ وہ اس کے خوف سے کھیتوں میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دن کو بھی دیہاتیوں پر کئی مرتبہ حملہ کر چکا ہے اور رات کو کھیتوں میں رہنا تو گویا موت کو خود دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ اکثر گاؤں پر حملہ آور ہوتا اور کسی نہ کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ان کی مصیبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی شکاری آئے لیکن کسی کو کامیابی نہ ہوئی اور ایک شکاری تو خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس حادثے کے بعد کسی شکاری نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔
دیہاتیوں کو اس مصیبت میں دیکھ کر ہمارا دل بسیج گیا اور ہم نے تہیہ کر لیا کہ انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے ہم نے دفتر سے ایک مہینے کی چھٹی لے لی۔ آدم خور شیر سے نمٹنا کوئی آسان کام نہ تھا اور اس کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ دوسرے دن ہم 4 دیہاتیوں کو لے کر جنگل میں گئے۔ ہمارا پہلا کام شیر کی قیام گاہ یا کسی ایسے مقام کا پتہ چلانا تھا جہاں سے شیر کا شکار کرنا ممکن ہو۔ جنگل بڑا گھنا تھا، جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جن میں سے گزرتے ہوئے بڑی دقت پیش آتی تھی۔ بعض جگہ تو ہمارے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ اگر ہم اکیلے ہوتے تو یقیناً راستہ بھول جاتے اور اس مہم کو ترک کرنا پڑتا، لیکن داد دینی پڑتی ہے دیہاتیوں کی جو ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ تقریباً 4 گھنٹے میں ہم صرف 1 میل آگے بڑھ سکے اور اتنا تھک گئے کہ قدم بڑی مشکل سے اٹھتا تھا۔ جب مزید چلنے کی ہمت نہ رہی تو ہم نے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور تیار چائے پینے بیٹھ گئے۔ بیٹھے ہوئے ہمیں ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ شیر کے گرجنے کی آواز سنائی دی جو کہیں نزدیک ہی سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں یہ آواز ہماری مخالف سمت میں بڑھنے لگی اور کچھ دیر بعد شیر کے گرجنے کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ ہمارے اندازے کے مطابق شیر یہاں سے کافی دور جا چکا تھا، اس لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ خیال کر کے دوبارہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آدھے گھنٹے تک مقامی باشندوں سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اب ہماری تھکن قدرے دور ہو چکی تھی، اس لیے ہم نے آگے جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی ہم اٹھے ہی تھے کہ چند گز کے فاصلے سے شیر کے گرجنے کی آواز نے ہمیں حواس باختہ کر دیا اور ہم سب کچھ وہیں پھینک کر درختوں پر چڑھ گئے۔ تب کہیں ہمارے ہوش و حواس بجا ہوئے ہم خاموشی سے درختوں کے پتوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں میں سے ایک شیر اور شیرنی نکلے اور جس جگہ ہم بیٹھے تھے وہیں آ کھڑے ہوئے۔ ہمارا خیال تھا کہ شیر اور شیرنی کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا کیونکہ شیرنی بلا خوف زمین پر بیٹھ گئی اور شیر نے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ اگر انہیں ہماری موجودگی کا احساس ہوتا تو یہ جوڑا یقیناً اتنی بے خوفی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ ہم اوپر بیٹھے اپنے آپ کو کوس رہے تھے کیونکہ ہم گھبراہٹ کے عالم میں شکاری سامان بھی نیچے ہی پھینک آئے تھے، ورنہ اس لاپرواہ جوڑے کے شکار کا یہ ایک سنہری موقع تھا۔ شیر بہت ڈراؤنا تھا۔ میں نے آج تک اتنی جسامت کا اور اتنا خوفناک شیر نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دوسرے ساتھی گھبرائے ہوئے سے نظر آ رہے تھے۔ ایک دیہاتی جو اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا ہمیں سرگوشی میں بتایا کہ یہی آدم خور ہے جو دیہات پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہم درختوں پر بیٹھے عجیب کشمکش میں مبتلا تھے، نہ نیچے اتر سکتے تھے، نہ ہمارے پاس رائفلیں موجود تھیں کہ انہیں ہلاک کرتے۔ ہم انہیں اپنی موجودگی کا احساس بھی نہیں دلا سکتے تھے کیونکہ جن درختوں پر ہم بیٹھے تھے وہ اتنے اونچے نہیں تھے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے۔ اس کے علاوہ شیر کا خوف بھی ہم پر غالب تھا کیونکہ اتنے بڑے شیر کا چھلانگ لگا کر ہم تک پہنچنا ناممکن نہیں تھا۔ نیز ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہماری موجودگی کا احساس کر کے بھاگ جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات یقینی تھی کہ وہ زیادہ محتاط ہو جاتا اور آئندہ ہمیں ان کا شکار کرنے میں دقت پیش آتی۔ چنانچہ ہم خاموشی سے درختوں پر بیٹھے ان کے چلے جانے کا انتظار کرنے لگے، لیکن یہ جوڑا بھی کچھ اس قدر ڈھیٹ واقع ہوا تھا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ہمیں درختوں پر بیٹھے 5 گھنٹے گزر گئے۔ اب تاریکی بڑھنے لگی، اس کے باوجود یہ نامعقول جوڑا ٹلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ ادھر اس جوڑے کا خوف مسلط تھا، ادھر آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ اسی طرح رات کے 9 پھر 10 اور پھر 12 بج گئے لیکن کوئی امید بر نہ آئی۔ یکایک شمال کی جانب سے گہرے بادل اٹھے اور آسمان پر چھا گئے۔ ان کی گرج اور بجلی کی چمک نے اس بدبخت جوڑے کو اٹھنے اور ایک طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا، لیکن اب بھی ہمارے لیے واپس لوٹنا ناممکن تھا کیونکہ اس تاریکی میں پرپیچ راستے، گھنی جھاڑیوں اور پرخطر جنگل سے گزرنا
مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اس لیے ہم نے درختوں پر بیٹھے رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب ایک درخت پر اکٹھے ہو گئے اور نیچے سے اپنا سامان بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ابھی ہمیں آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ قریب سے شیر کے دھاڑنے کی آواز پھر آئی۔ ہم نے خاموشی سے رائفلیں سنبھال لیں، لیکن آواز ابھی قریب یا دور نہ ہوئی۔ ہم کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن شیر ہماری طرف نہ آیا۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجی جو ابا جان استعمال کیا کرتے تھے۔ میں نے شیر کی آواز میں دھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ آواز اونچی نہیں تھی، لیکن شیر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کافی تھی۔ میری یہ ترکیب کارگر ہوئی اور شیر بھی جواب میں گرجا۔ جواب میں آنے والی آوازیں 2 تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہی جوڑا تھا جو یہاں سے ابھی گیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آوازیں قریب آتی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد قریبی جھاڑیوں میں سرسراہٹ پیدا ہوئی اور میں نے شیر کی آواز نکالنا بند کر دی، کیونکہ اب ایسا کرنا مناسب نہ تھا۔ یکایک شیر اور شیرنی جھاڑیوں سے نکلے اور ہمارے درخت کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ غالباً وہ آواز سننے کے منتظر تھے۔ ہمارے لیے صحیح نشانہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اندھیرا کافی تھا اور شیر اور شیرنی 2 سائے سے معلوم ہوتے تھے۔ ہمارے لیے بہتر تھا کہ شیر کو نشانہ بناتے، لیکن اندھیرے میں ایسا کرنا مشکل تھا۔ شیر ایک بار پھر گرجا اور ہم نے اندازاً شیر کا نشانہ لے کر سرگوشی میں ایک دوسرے کو لب-لبیاں دبانے کو کہا۔ فضا میں 3 آوازیں گونجی اور جوڑے میں سے ایک، شیر یا شیرنی، زمین پر تڑپنے لگا اور دوسرا تیزی سے بھاگتا ہوا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ ہم نے بلا تاخیر تڑپنے والے جسم پر مزید 3 فائر داغ دیے اور چند لمحوں میں تڑپنے والا جسم ساکت ہو گیا۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہم نے ٹارچ روشن کر کے نیچے دیکھا تو تمام خوشی مایوسی میں بدل گئی، کیونکہ یہ شیر کی بجائے شیرنی تھی۔ اس کی ہلاکت سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ شیر بھی ضرور زخمی ہوا ہوگا اور اگر اس کا پیچھا کیا جائے تو ممکن ہے کہ ہم اسے ہلاک کر سکیں۔ چنانچہ ہم نیچے اترے اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر دیکھنے لگے جدھر شیر بھاگا تھا۔ جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے شیر کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن پھر اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام تھا۔ ہو سکتا تھا شیر کہیں چھپا ہوا ہو اور ہم پر حملہ کر دے، اس لیے ہم نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے جلدی شیرنی کی کھال اتاری اور درختوں پر چڑھ کر صبح کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی اور ہمارا بہت برا حال ہوا۔ پہلے مچھروں نے بدحال کر رکھا تھا اور اب سرخ کیڑوں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور ہم گاؤں کو چل دیے۔ گاؤں پہنچ کر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تب کہیں ہمیں چین آیا۔ 2 دن تک آرام کرنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی مہم پر روانہ ہوئے۔ ان 2 دنوں کے اندر کسی جگہ سے شیر کے حملہ کرنے کی اطلاع نہ ملی۔ غالباً شیر کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم جنگل میں پہنچ گئے اور شیر کے ٹھکانے کی تلاش شروع کر دی۔ آج جو راستہ ہم نے اختیار کیا تھا وہ پہلے راستے سے قدرے بہتر تھا اور ہمیں چلنے میں زیادہ دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ 4-5 میل چلنے کے بعد ہمیں جنگل میں ایک ندی نظر آئی جس میں شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ یقیناً یہی وہ ندی تھی جس سے جنگلی درندے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم نے ندی کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ لگاتار 7 میل چلنے کے بعد ہمیں ندی کے کنارے جھاڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ سلیم جھنڈ کے پاس ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ندی کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں کے اس جھنڈ کے نزدیک شیر کے پنجوں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے اور وہ تازہ معلوم ہوتے تھے۔ جھنڈ کے اور قریب ہو کے دیکھا تو اس کے اندر ایک تازہ شکار کیے ہوئے ہرن پر نظر پڑی۔
جسے شکار کیے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہم خوشی اور گھبراہٹ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہرن کی طرف بڑھے۔ ہمارے لیے یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہ تھا کیونکہ شیر اپنے شکار کو کھانے کے لیے کسی وقت بھی آ سکتا تھا اور ہمارے لیے شیر کو شکار کرنے کا موقع بھی بڑا اچھا تھا۔ چنانچہ ہم سب سے نزدیک ترین درخت پر چڑھ گئے اور پتوں میں چھپ کر شیر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی انتظار کرتے بمشکل 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ شیر درختوں کی اوٹ سے نکلتا دکھائی دیا۔ یہ وہی شیر تھا جو 2 روز پیشتر ہم سے بچ نکلا تھا۔ شیر قدرے لنگڑا کر چل رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 2 روز پہلے گولی اس کے پیر میں لگی تھی۔ ہم نے اپنی رائفلیں سنبھال لیں اور جو ہی شیر نزدیک آیا یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی شیر کو نہ لگا۔ شیر نے قہر آلود نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور چشم زدن میں اتنی اونچی جست لگائی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شیر اتنی اونچی چھلانگ بھی لگا سکتا ہے۔ اس نے سلیم پر جھپٹتے ہوئے اسے نیچے گرا لیا۔ شیر سلیم کو نیچے گرانے کے بعد اس کی طرف بڑھا، لیکن قبل اس کے وہ سلیم پر حملہ کرتا، ہم نے اس کے سر کا نشانہ لیا اور لبلیاں دبا دی۔ خوش قسمتی سے ایک گولی اس کے دماغ میں لگی اور چیرتی ہوئی نکل گئی۔ شیر نے ایک چھلانگ لگائی اور گر پڑا۔ ہم نے 2 مزید فائر کر کے اس ظالم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ہم جلدی جلدی درخت سے نیچے اترے اور سلیم کے منہ میں چائے اونڈی لی اور اسے دیہاتیوں کے کمبلوں میں لپیٹ دیا۔ اس عرصے میں ہم نے شیر کی کھال بھی اتار لی۔ تھوڑی دیر بعد سلیم ہوش میں آ گیا۔ وہ بری طرح زخمی تھا، لیکن پھر بھی شیر کی ہلاکت کی خوشی میں اس نے ان زخموں کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد دیہاتیوں نے اسے باری باری کندھے پر اٹھا کر گاؤں تک پہنچایا۔ گاؤں والوں کو جب شیر کی ہلاکت کا علم ہوا تو ہمیں کندھوں پر اٹھا کر دیوانہ وار ناچنا شروع کر دیا۔ ہم گاؤں میں مزید 5 روز رہے۔ اس عرصے میں سلیم بھی تندرست ہو گیا۔ 12ویں روز ہم واپس لوٹ آئے۔ اس شیر نے ہمیں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ ہم نے آئندہ شیر کا شکار کرنے سے توبہ کر لی۔ آج بھی جب سلیم پر شیر کے جھپٹنے کا منظر یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔